ناظرین، کسی گاؤں میں ایک غریب مولوی رہتا تھا۔ وہ گاؤں کی مسجد میں امامت کرواتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو انتہائی خوبصورت تھی۔ اسی محلے کا ایک امیر زادہ مولوی کی بیٹی پر عاشق تھا اور کسی طرح اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ شراب اور بری صحبت کا عادی تھا۔ اس لیے جیسے ہی اس نے رشتہ بھیجا، مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بات اس امیر زادے کو بہت بری لگی۔ اس کو اپنی توہین محسوس ہوئی کہ غریب مولوی نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب وہ اپنی توہین کا انتقام لینے پر اتر آیا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ کسی بھی طرح مولوی کی بیٹی کو بدنام کر کے ہی چھوڑے گا، تاکہ کوئی بھی اس کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، کچھ عرصہ بعد مولوی کی بیٹی کے پیٹ میں درد ہونے لگا، جو درجہ ب درجہ بڑھنے لگا۔ مولوی کی بیوی اپنی بیٹی کو گاؤں کے حکیم کے پاس لے گئی، جس نے نبض دے کر دوا دے دی۔ اس سے وقتی طور پر تو لڑکی کا پیٹ درد ٹھیک ہو گیا، لیکن کچھ مہینوں بعد ایسا ہوا، پیٹ پھول کر ایسا ہو گیا جیسے وہ لڑکی حاملہ ہو۔ مولوی اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کو ایک بار پھر گاؤں کے اس حکیم کے پاس لے گئے۔ ان دنوں تشخیص کا طریقہ اتنا جدید نہیں تھا، نہ ہی الٹرا ساؤنڈ کی سہولت تھی۔ حکیم نے لڑکی کا معائنہ کیا اور کہا کہ یہ لڑکی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ مولوی اور اس کی بیوی بہت پریشان اور شرمندہ ہوئے اور بیٹی کو لے کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ کیونکہ ان کی بیٹی ابھی کنواری تھی، تو ان دونوں کا خیال تھا کہ ان کی بیٹی کسی کے ساتھ منہ کالا کروا کر آئی ہے، اس لیے اب اس کے پیٹ میں یہ بچہ ہے۔ کئی بار مولوی نے غیرت میں آ کر اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہا، لیکن لڑکی کی ماں بیچ میں آ جاتی۔ وہ بیچاری کرتی ہی کیا، ممتا کے جذبات سے مغلوب تھی، وہ اپنی بیٹی کو قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دوسری طرف وہ بگڑا امیر نوجوان جو موقع کی تلاش میں تھا، اس نے لڑکی کو حکیم کے پاس آتے جاتے ہوئے دیکھا۔ لیکن وہ حکیم کے پاس گیا اور کچھ نقدی حکیم کے ہاتھ پر رکھی تو حکیم نے سب کچھ اگل دیا۔ مولوی کی اکلوتی بیٹی بغیر شادی کے حاملہ ہو گئی ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس نوجوان کے ہاتھ بدلہ لینے کا سنہری موقع آ گیا، اس کے انتظار میں وہ کافی عرصے سے تھا۔ اس نے گاؤں کے میراثی کو بلایا اور کچھ پیسے دے کر کہا کہ یہ خبر گاؤں کے ہر گھر میں پہنچا دو۔ چنانچہ اس میراثی نے دنوں میں ہی یہ خبر ہر طرف پہنچا دی۔ اب گاؤں کے لوگ بات کی تصدیق کرنے مولوی کے گھر آنا شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ تمہاری بیٹی سچ مچ حاملہ ہے، مولوی نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ بس پھر کیا تھا، لوگوں نے مولوی سے گاؤں کے مسجد کی امامت چھین لی اور اس کو گاؤں چھوڑنے کی تھوڑی سی مہلت دے دی۔ اس بات سے مولوی اور اس کی بیوی شدید پریشان ہو گئے۔ ایک کے بعد دوسری مصیبت ان پر ٹوٹ پڑی، جبکہ مولوی کی بیٹی جانتی تھی کہ وہ با کردار ہے۔ اس نے بدکاری تو دور کی بات، کسی اجنبی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ کیا کرتی، تو خاموشی سے اپنی بربادی کا تماشا دیکھتی رہی۔ ایک صبح کسی شخص نے مولوی کے دروازے پر دستک دی۔ جب مولوی باہر نکلا تو اس آدمی نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ وہ ایک حکیم ہے۔ اس کو خبر ملی کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے اور آپ سخت پریشان ہیں۔ میں دوسرے گاؤں سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، کیونکہ میں آپ کا شاگرد ہوں۔ بچپن میں آپ سے قرآن مجید پڑھتا رہا ہوں۔ اس کو یہ سہارا بھی غنیمت لگا، کیونکہ وہ ایک باپ بھی تھا، بیٹی کے پیٹ کی تکلیف سے پریشان رہتا تھا۔ وہ اس شخص کو گھر میں لے گیا، اس نے لڑکی کا معائنہ کیا اور صورتحال سمجھ گیا اور کہا کہ مجھے ایک بکرا اور ایک کتا لا کر دیں۔ جب دونوں چیزیں اس کو دے دیں تو اس نے دونوں کو ذبح کیا اور بکرے کا گوشت پکا کر لڑکی کو کھلا دیا۔ جب لڑکی نے پیٹ بھر کر گوشت کھا لیا، وہ حکیم لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں پر کتے کا گوشت رکھا ہوا تھا اور لڑکی سے کہا، میں نے تم کو جو کتے کا گوشت کھلایا اس کا ذائقہ کیسا تھا؟ لڑکی نے جب کتے کا گوشت دیکھا تو اس کا دل خراب ہونے لگا اور اس کو اتنی نفرت محسوس ہوئی کہ وہ الٹیاں کرنے لگ پڑی، اور اسی دوران اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا مینڈک برآمد ہوا اور لڑکی کی جان میں جان آئی۔ اور حکیم نے کہا کہ تم نے یقیناً برتن کے بغیر کسی شہر سے پانی پیا تھا اور تمہارے پیٹ میں مینڈک کا چھوٹا سا بچہ چلا گیا تھا، جو وقت کے ساتھ بڑا ہوتا گیا۔ انفیکشن کی وجہ سے تمہارا پیٹ پھول گیا، اب جلدی سے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تک گاؤں کے کئی لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔
جنہوں نے اپنی آنکھوں سے لڑکی کے پیٹ سے بڑا سا مینڈک نکلتا دیکھا اور یوں سب نے لڑکی کے کردار کی پاکیزگی جان لی اور نیک مولوی کے خلاف سازش کرنے والوں کو منہ کی کہانی پڑی۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔